अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज पूरे मुल्क में शदीद एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद में शहरे इक्तदार में शदीद सर्दी और बारिश का मौसम था। इसके बावजूद अवाम सड़कों पर एक ही नारा बुलंद करती हुई नजर आई, हमारे दिए हुए वोट पर डाका क्यों डाला गया। आज सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प हो गई जब पुलिस और अवाम आमने सामने आ गई। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लाठीचार्ज भी किया, लेकिन उसके बावजूद लोग साबित कदम रहे। और शेर अफजल मरवत ने जिस तरह इस्लामाबाद में सारे एहतजाज को लीड किया, वो यकीनन काबिल तारीफ है। उसके बाद नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि अब हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। 8 फरवरी से पहले जो 9 मई का एक खौफ था, अब लोगों ने उस सारे खौफ के बुतों को तोड़कर आगे बढ़ने की ठान ली है। लोगों के हाथों में अब पीटीआई का झंडा भी नजर आता है, इमरान खान के नारे भी बुलंद किए जाते हैं और इमरान खान की तस्वीर वाले पोस्टर भी नजर आते हैं। अब मैं आपको यह बताता चलूं कि आज फिर से पंजाब फेडरल में यानी शहर इक्तदार और लाहौर में दफा 144 का नफाज नजर आया। दफा 144 जो है वो मखसूस हालात में नाफिज की जाती है। ये क्यों नाफिज की गई, इससे भी आपको आगाह करेंगे। केपीके में गवर्नर राज की गूंज है। ऐसा क्यों है? क्या अगर गवर्नर राज को लगा दिया जाएगा तो क्या लोग और सियासी इस्तेहकाम मुमकिन होगा? और वो लोग जिन्होंने पीटीआई को बारी मैंडेट के साथ अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाया है, वो घरों में बैठेंगे कि नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी से लेकर आज 2 मार्च है, अभी तक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए। ऐसा क्यों है, इससे भी आपको इन डिटेल आगाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आपकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दम होती है, इसलिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अपने इब्तिदाइया में डिस्कस किया कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा और लोग अपने जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है, इस पर सरापा एहतजाज है। आज पूरे मुल्क में सर्दी की शदीद लहर और बारिशों के मौसम के बावजूद पीटीआई के कारकुनान सड़कों पर सरापा एहतजाज रहे, अपना हक लेने के लिए शदीद नारेबाजी भी करते रहे। और ये मैं आपको बताता चलूं कि अब ये मामला इंटरनेशनल सतह पर भी उठाया गया है। अमेरिका ने भी इस चीज को एडमिट किया कि आप एक जो शफाफ इंक्वायरी है वो करवाएं और मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है वो मुमकिन बनाया जाए। आज पूरे मुल्क में शदीद एहतजाज किया गया। वो एहतजाज ये था कि हमने वोट इमरान खान को दिए, हमारे मैंडेट से इमरान खान जीता और पीटीआई के कैंडिडेट जीते। उसके बावजूद असेंबली में वो लोगों ने हलफ लिया, वो लोग मौजूद हैं जिनसे हमें सख्त नफरत है। अब हालात इस कदर ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए हैं कि आज सेनेट में यह भी सुना गया कि आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को बिल्कुल बैन कर दें। क्या इससे आपका पूरी दुनिया में कोई सॉफ्ट इमेज जाएगा? आज जिस तरह शेर अफजल मरवत ने रैलीज को आगे लीड किया और जो राजा बिशारत और दूसरे अहम जो पीटीआई रहनुमा है वो पूरे मुल्क से रैलीज और सारी चीजों को अपने अवाम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। और सूरत उस वक्त ज्यादा दिलचस्प हो गई जब पुलिस ने आम अवाम को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और मैं समी इब्राहिम की बात सुन रहा था, वो रिपोर्ट कर रहे थे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे अदारों के जो नुमाइंदगान थे, मीडिया पर्सन थे या कुछ सिविल में जो मौजूद थे, वो जब प्रोटेस्ट में जो शामिल थे
انہوں نے دیکھا کہ پولیس ان کو بھی گرفتار کر رہی تھی اور پھر ان کو باقاعدہ بتایا جا رہا تھا کہ سر اسی تاڑے پیٹی پراواں سانو گرفتار نہ کرو، لیکن اس کے باوجود حالات جو ہے وہ عام عوام کو بھی گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، دفعہ 144 کا نفاذ کب ہوتا ہے؟ یہ ایمرجنسی کب لگائی جاتی ہے؟ کیونکہ آئین میں حق موجود ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ ریاستی اداروں پر تنقید کیے بغیر اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے بغیر آپ کا حق ہے، آپ کو پاکستان کا آئین اس بات کا حق دیتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ پنجاب میں مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ بھی احتجاج کرتی ہوتی تھی، تب کہتی ہوتی تھی کہ میرا جمہوری حق ہے، میں نکلوں گی اور میں احتجاج کروں گی، یہ پتھر بھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ لیکن آج جس طرح انہوں نے واضح احکامات جاری کیے اور جس طرح دفعہ 144 کا نفاذ تھا، وہ یقیناً ان کے ماتھے کا سیاہ جومر ہمیشہ کے لیے بن کے رہے گا کہ آپ دورہ اقتدار میں آئی، آپ پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنی اور پہلی دفعہ ہی آپ وزیر اعلیٰ آپ کو بنا دیا گیا، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ سے، اور آپ نے اسمبلی کے فلور پر یہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کسی قسم کا کوئی بدلہ لینے نہیں آئی، میں کسی سے کوئی انتقامی کاروائی کرنے نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود آج آپ نے ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیا کہ آپ جو ہے وہ انتقام بھی لیں گی۔ آپ جس طرح رانا ثناء اللہ کا دوبارہ سے وہی تشدد بڑا راستہ اپنائیں گی، تو رانا ثناء اللہ نہیں رہے تو پھر رہیں گی آپ بھی نہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح رانا ثناء اللہ الیکشن نہیں جیتے، عوام آپ کو بھی پھر ووٹ نہیں دے گی۔ دوسری طرف ناظرین، ابھی تک فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ فارم 47 اور فارم 45، اب میری بات کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں، فارم 45 پر جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ کچھ اور ہیں اور فارم 47 پر کچھ اور ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی دلچسپ اور زیادہ جو نون لیگ کے لیے میوز کن بات یہ ہے کہ اب ایک کینڈیڈیٹ تو کھڑا نہیں تھا، کہ پی ٹی آئی تو نون لیگ کا مقابلہ تو نہیں تھا نا، وہاں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، تحریک لبیک موجود تھی، جماعت اسلامی موجود تھی، ایم کے ایم موجود تھی اور دوسری اہم پارٹیز بھی موجود تھی۔ اب وہ تمام دوسری اہم پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو یہ فارم 45 دینے کے لیے تیار ہے۔ اب کسی ایک فارم 45 پر تو رد و بدل پی ٹی آئی کر سکتی ہے، لیکن رد و بدل جو ہے وہ فارم 45 پر نہیں، فارم 47 پر ہوا ہے، جو آروز نے رزلٹ تیار کیا، اور یہ وہ رزلٹ ہے جو کئی دنوں اور گھنٹوں کے بعد آیا تھا۔ اب یہ دیکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے، اور ابھی تک جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو منشور میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جو ہے 24 گھنٹوں میں فارم 45 کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے، لیکن 8 فروری سے لے کر 2 مارچ تک ابھی تک الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوئے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اسلام آباد جو ہائی کمشنر کے جو چٹھا صاحب کی جو ایک پریس ریلیز آئی تھی، جو انہوں نے انکشافات کیے تھے، اس کے اوپر ایک انکوائری بٹھائی گئی تھی، وہ انکوائری کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ آنی چاہیے تھی نا، انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جو ایک ریزرو سیٹوں پر فیصلہ تھا، وہ فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے اور اس کے بعد سنایا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے پیچھے بھی ایک منطق موجود ہے، جب وزیر اعظم، صدر اور سپیکر اسمبلی کا انتخاب ہو جائے گا، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ سنائے گی، تب کیا فائدہ ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب اس کے بعد ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ ملک کو اور انارکی کی طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح اگر
آپ کی کے پی کے نے پہلے نہیں مانی، آپ نے تمام قسم کے ہتھ کنڈے یوز کر لیے، لیکن اس کے باوجود کے پی کے کو آپ نہیں روک پائے اور انہوں نے عمران خان کو باری مینڈیٹ دیا۔ اب اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی اب پیر والے دن عمران خان کے ساتھ ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کو یہ اجازت دیتی ہے یا نہیں، اور اگر عدالت اجازت نہیں دیتی تو پھر علی امین گنڈا پور کیا کریں گے، اور اجازت دینے کے باوجود اگر اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی تو اس کے اوپر کیا ری ایکشن آئے گا، یہ بھی اس وقت کا $1 ملین کوسچن ہے۔ اور ناظرین، یہ جو پرامن احتجاج ہے یہ اب شدت اختیار کر رہا ہے، یعنی یہ رہ تو پرامن ہی رہے ہیں لیکن اس میں تیزی آ رہی ہے اور اس کے دورس اثرات بھی ہوں گے۔ یعنی اگر آپ یہ احتجاج کو کہیں کہ یہ احتجاج آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی تیزی نہیں آئے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آپ نے مار کر بھی دیکھ لیا ہے، ان لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے بھی دیکھ لیا ہے، ان لوگوں کے خلاف پرچے بھی کاٹ لیے ہیں، ان کو آپ نے ڈرا دھمکا کے بھی دیکھ لیا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کا جو مطالبہ ہے زور پکڑ رہا ہے، لوگ اپنے اس جو پارلیمنٹ کو جو ہے وہ نہیں مان رہے، اور دوسری طرف اہم بات پی ٹی آئی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو اگر آپ شیر افضل مروت، گوہر خان، عمر ایوب اور دوسری شخصیات کا مقابلہ آپ ان پر ظلم کر کے نہیں کر سکے تو اب تو یہ آزاد ہے، اور اب تو حالات بھی یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب بھی اگر ملک میں آپ استحکام چاہتے ہیں، سیاسی اور معاشری اور معاشرتی استحکام چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ جو پارٹی حق کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ منتخب ہوئی ہے اس کو اقتدار ملنا چاہیے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔